السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت برساتے رہے، ہمیں عافیت میں رکھے۔ ہم نے کل سبق پڑھا تھا جماعت نہم کا عبد الرحمن بن عوف کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ آج ہم سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ جس طرح انسان منہمک ہو جاتا ہے، کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، اس طرح کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف دولت کمانے میں منہمک نہیں ہوئے، جبکہ اس دور کے لحاظ سے ان کی جو دولت تھی وہ بہت بڑے وسیع پیمانے پر چلتی تھی اور بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا رہا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بالمعمول مال و متاع اور دولت و ثروت کے زعم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں، اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک عام کیفیت بتائی گئی کہ جب انسان کے پاس دولت بہت زیادہ آ جاتی ہے اور بہت عزت ہو جاتی ہے، بہت دولت ہو جاتی ہے، اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا، لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دونوں کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے۔ مگر عبد الرحمن بن عوف کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بتدریج خرچ کر دیتے تھے۔ ان کو جو کچھ بھی تجارت سے حاصل ہوتا تھا، وہ سارا کے سارا جو مال ہوتا تھا، جو نفع ہوتی تھی، وہ غریب اور مسکینوں میں بانٹتے اور اپنے اہل خانہ پہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے۔ کیونکہ یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے ان کے لیے کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عادت رہی تھی کہ جب بھی ان کو تجارت میں کوئی نفع ہوتا، وہ سارے مدینہ میں غربا اور مساکین میں اور اہل خانہ پہ، اہل و عیال پہ اور دوست و احباب پر مال خرچ کرتے رہتے تھے۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی، اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت کی نہیں، ان کی کبھی اس طرح کی نیت نہیں رہی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے، وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والے دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینہ میں مشہور تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کی بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ ان کی ایسی بہت ساری خوبیاں تھیں، اور یہ جو خوبیاں تھیں اس کی وجہ سے تمام اصحاب میں ان کا تھوڑا سا الگ درجہ رہا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں یہ رہے ہیں اور سب سے الگ نظر آتے تھے۔ کیوں نظر آتے تھے؟ کیونکہ جتنا بھی مال اور نفع ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس پر مسترد ان کے سادہ اور بیریا زندگی تھی، جس میں افلاس اور عمارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس سے زیادہ کیا ہے، دیکھیے کہ ان کی جو زندگی ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ خرچ کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگی میں ریا، دکھاوے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ان کی افلاس والی جو زندگی تھی، یعنی جب پہلے اسلام لانے سے قبل جو ان کی زندگی تھی، اسلام لانے کے بعد پہلے غربت میں جو ان کی زندگی تھی اور دولت مندی میں جو ان کی زندگی تھی، وہ دونوں میں ان کے اندر یکسانیت پائی گئی کہ ان میں ریا بالکل بھی نہیں تھی، وہ دکھاوا بالکل بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب امانت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے جیسے ان کے پاس دولت آتی گئی، ان کی کشادگی میں اور اضافہ ہوا، اور جب وہ تنگ دست تھے، زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، جب غریبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تب بھی وہ بڑے دل والے کہلائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ دیکھیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب پیسوں کی ضرورت پڑی جنگ کے لیے تو کتنے 200 اوقیہ،
اور ہم جب معنی میں دیکھتے ہیں الفاظ معنی میں تو تقریباً 28 گرام کا وزن، ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے 28 گرام کا وزن، تو اس حساب سے انہوں نے کتنا سونا دیا تھا 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ مدینہ کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن سے سوال کیا کہ تم نے اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یعنی کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ صرف اللہ کے رسول کی زبان اور اللہ پر اعتقاد ہی انہوں نے، اس پر ایمان ہی انہوں نے چھوڑا تھا۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کے بدولت عبد الرحمن کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کے اس ایمانی جذبے کے وجہ سے ہی یہ عشرہ مبشرہ کہلائے تھے۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ عبد الرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابیوں کو چنا تھا، ان میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کی دلچسپی اس میں نہیں تھی، بلکہ انہیں اتنا ڈر تھا۔ یہ جملہ اس لیے کہا گیا ہے کہ خلافت جب کریں گے تو عدل و انصاف کرنا نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، بہتر یہ ہے کہ کوئی میرے حلق پر چھری رکھ دے، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے، مگر خلافت میں پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس چیز سے ڈرا کرتے تھے۔ بالآخر انہی کے ایما پر حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ انہی کی مرضی کے مطابق، انہی کے کہنے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم یعنی تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی، ایک کشادہ زمین ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خریدی تھیں۔ وہ کھیتیوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ صرف تجارت کا مال ہی وہ غریب اور مسکینوں میں نہیں بانٹتے تھے، بلکہ خود کھیتی کرتے تھے، اور کھیتی کرنے کے بعد جو منافع آتا یا کھیتی کی جو فصلیں ہوتی وہ بھی وہ غریب غربا میں بانٹا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا و مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ ایک جو زمین کا ٹکڑا جس کو 40,000 دینار میں خریدا تھا، وہ غربا و مساکین کے ساتھ ساتھ اس میں کس کا حق رکھا؟ امہات المومنین کا۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی، تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ دیکھیے اللہ نے ان کو کتنی زیادہ دولت دی تھی۔ دیکھیے یہاں پر اس کا اندازہ لگاتے ہوئے میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ دیکھیے جب آخر وقت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کل جائیداد اللہ کے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی وصیت کی، تو جو جنگ بدر کے صحابہ ہیں، جو انہوں نے 313 صحابہ جنہوں نے شرکت کی تھی، تو ان میں سے 100 صحابوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور ان کی جو بیویاں تھیں ان کے حصے میں 80,000 دینار آئے تھے۔ اتنے زیادہ یہ دولت مند تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے، بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔
دیکھیے یہاں پر ان کی زیادہ تر تجارت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، مگر بتایا کیا جا رہا ہے کہ تجارت وہ بہت بڑے تاجر رہے، مگر صرف تجارت اور زراعت میں ہی وہ نہیں رہے، جب جب غزوات میں جانے کی ضرورت پڑی وہ غزوات میں بھی گئے، جنگیں بھی کی، اللہ کے نبی کے ساتھ برابر وہ شریک رہے، مگر جنگ و جدال سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ و جدال زیادہ پسند نہیں تھی، چنانچہ عبد الرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دامت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا، دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہ قلعہ ہے جو آج ایک سٹی مانا جاتا ہے، جو مدینہ سے 900 یا 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے جب مدینہ کے اوپر جنگ کے لیے سوچا اور اللہ کے نبی کو اس کا علم ہوا تو اللہ کے نبی خود وہاں پر 1000 صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے گئے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حکمت عملی یعنی بات چیت کر بغیر جنگ کے اس وقت فتح ہوئی تھی اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا۔ اللہ کے نبی کی وصیت ہے، دیکھیے یہ جو نصیحت ہے کہ جنگ میں کبھی بھی بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا، اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا، یعنی جنگ صرف جا کر جنگ ہی کرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ پہلے اگر ان سے صلح ہو سکتی ہے تو صلح کر لے، احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو سمجھا لے۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کے جسم زخموں سے چھلنی تھے، اور ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، ایک لکنت آ گئی تھی، چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، لکنت آ گئی تھی۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ جنگ احد جو ایک بہت مشہور جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی کو بھی کافی زخم ہوا تھا، اس میں انہیں بھی کافی زخم پہنچا تھا، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارساز ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستعد رہے، ہمیشہ تیار رہتے تھے، جو بھی چیز رہتی دین کے لیے کرنے کے لیے وہ سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں 652 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جان کنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سوچ رہے تھے۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچی کہ ان کی قبر حضرت عائشہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی پہلو میں بنائی جائے، مگر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے پہلو میں لیٹوں، جبکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشخبری دی تھی کہ حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی حجرہ عائشہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جہاں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق دفن تھے وہیں پر ان کو بھی موقع ملا، مگر وہ اللہ کے نبی کے اور حضرت ابوبکر صدیق یعنی یہ بہت بلند پایا لوگ ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اس برابر نہیں سمجھتا کہہ کر انہوں نے اس بات کو ٹال دیا۔ ان کی جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارا یہ سبق الحمدللہ سوانح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور آپ لوگ اس کو صحیح سے دوبارہ سے اچھے سے پڑھیے، ویڈیو کو بار بار سنیے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل لفظ معلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے لغت کا استعمال کیجیے، یا مجھ سے بھی کانٹیکٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ چلیے اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ہم اس کی سرگرمی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔